بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 140 کا جو ٹکٹ ہے وہ سابقہ ایم پی اے چودھری افتخار احمد بنگو صاحب کی بجائے صاحبزادہ میاں ابو بکر صاحب کو ملنے لگا ہے۔ اگر یہ ٹکٹ صاحبزادہ میاں ابو بکر صاحب کو ملتا ہے تو یہ بنگو صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ وہ خبر ہے جو اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ دھڑا دھڑ بک رہی ہے، اور مجھے جس دن میں نے یہ خبر بریک کی تھی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جب میاں ابوبکر صاحب کے ساتھ ایک نون لیگ ڈیلیگیشن تھا، اس کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور میرے سورس نے مجھے خبر دی تھی کہ یہ مذاکرات کی کیونکہ وہ تیسری سٹیج تھی اور اس میں جو کچھ چیزیں طے پا رہی تھی اور کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اور میں نے اسی وقت جو ہے میاں ابوبکر صاحب کا ایک سابقہ انٹرویو تھا میرے ساتھ، جس میں خاص طور جو پیچھے ضمنی الیکشن میں نے ان کے ساتھ میرا ریکارڈڈ انٹرویو تھا وہ میں نے ری پن کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی اور لوگوں کو باقاعدہ طور پہ پتہ چل گیا کہ اب جو مذاکرات ہیں وہ میاں ابوبکر صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ جو بنگو صاحبان ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ یہ بات ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، اور ظاہری بات ہے ایک بندہ جو گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بندہ ورک کر رہا ہو کسی بھی پارٹی کی طرف سے، جو پولیٹیکل ورکر ہو، تو اس کے بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کی جس کو وہ لائک کر رہا ہے اس کو ٹکٹ نہ مل رہی ہو یا اس کو اگنور کیا جائے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو وہ لائک نہ کر رہے کہ وہ اس کو ٹکٹ ملنے کے چانسز پیدا ہونے شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک خبر ہے، اور یہ ظاہری بات ہے اس طرح کی بہت ساری جو خبریں ہیں وہ روز آپ کو ڈفرینٹ چینل سے لوگوں کے جو کمیونیکیشن ہے، لوگ بیٹھتے ہیں سیاست کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، آپ کو سننے کو ملتی ہے۔ اس کے اوپر جو میرا تجزیہ ہے، جو میرا اس کے اوپر میں نے ورک کر رہا تھا 2-3 دن سے، میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ان چیزوں کو آپ جب دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو رانا تنویر صاحب کے نیچے جو ایم پی ایز کی جو ٹکٹیں ہیں، وہ رانا تنویر صاحب کا ان ٹکٹوں کو دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلا الیکشن، اس سے پچھلا الیکشن اور اس سے پچھلا الیکشن جو ہے اس کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں تو میرا ایک پچھلا زیادہ مانت کے ساتھ ایک انٹرویو ہے رانا تنویر ماڈل کے اوپر، 2 سے 3 انٹرویوز ہیں، آپ کو وہ بھی آپ پیچھے جا کے لازمی طور پہ سنیں تو آپ کو ایک چیز ویژن کلیئر ہو جائے گا کہ رانا تنویر صاحب کا جو ہے پولیٹکس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انداز کیا ہے۔ یہ میری ایک اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں، اور یقیناً بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں، جو اتنے عرصے سے اس علاقے میں سب سے کامیاب ترین سیاستدان آ رہے ہیں، اور انہوں نے کنزیکٹیولی ہیٹرک کی ہے 3 الیکشن جیت کر، اور وہ پارٹی کے اندر بھی ان کا یہی ایک قد کاٹ ہے، اور وہ تمام حلقوں میں بہت ہی ان کو اچھا جانا جاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حلقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی دوسری ہے۔ رانا تنویر صاحب کو ایک مقام حاصل ہے پاکستانی سیاست کے اندر، وہ اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ آپ ظاہری بات ہے اگر 100 بندہ ہے تو کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے اور 100 میں کچھ لوگ ناپسند کرتے ہوئے، ایک جنرل اوپینین ہے، اور ڈیموکریسی ہم نے یہ رائٹ دیتی ہے کہ ہم کسی بندے کو لائک کریں اور ڈس لائک کریں، لیکن خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ یہ بات ہوگی۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے کہ اگر رانا تنویر صاحب کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا سیاست کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، تو آپ صرف چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ان کی باڈی کے جو لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رانا تنویر صاحب کا بس چلے تو اگر جس طرح ان کی ٹیم آپریٹ کرتی ہے وہ نیچے کوئی ایم پی اے لے ہی نہ۔ اگر پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ایم این اے کا حلقہ اور نیچے ایم پی اے نہ لینے پڑے تو رانا تنویر صاحب وہ واحد ایم این اے ہوں گے کہ جو اپنی سیٹ بھی جیتیں گے، اور نیچے اگر وہ خود اپنے آپ کو نومینیٹ کر دیتے ہیں 3 حلقوں سے، وہ اپنی سیٹ بھی جیت جائیں گے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے، رانا تنویر صاحب اپنے ایم پی ایز کے ساتھ آپریٹ نہیں کرتے، رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اگر پی پی 140 کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی دوسرے حلقے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ رانا تنویر صاحب کی ایک ٹیم ہے، وہ ٹیم نیچے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، اور رانا تنویر صاحب الیکشن اسی ٹیم کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ایم پی اے ایک جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آتا ہے جو ہر سال چینج ہوتا ہے،
وہ ووٹس کو جو ہے اس کا ایڈیشن بھی ہو سکتا ہے اور ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے. ڈیکریز کیسے؟ جیسے پچھلے الیکشن میں میاں جو علی اصغر منڈا صاحب نے آزاد الیکشن جیتا تھا میاں صاحبان کے مقابلے میں, تو اس میں جو ہے یہ میں علی اصغر منڈا صاحب جب ایم پی ہوئے تھے دوسری دفعہ, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے میاں سعید صاحب کو ہرا دیا تھا اور وہ رانا تنویر صاحب اوپر ایم این اے جیت کے تھے. تو یہ بات یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب ایک اپنی ٹیم کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, ان کی ایک اپنی ٹیم ہے, ہر ان کے یو سی لیول پہ ان کی ٹیم ہے, ہر گاؤں کے لحاظ سے ان کی ٹیم, اور ان کی ٹیم نیچے آپریٹ کرتی ہے اور اس ٹیم کو کسی ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں, وہ ٹیم ڈائریکٹلی ایم پی اے ہو بھی جائے تو وہ ٹیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی رانا تنویر صاحب کے ساتھ کنیکشن میں رہتی ہے. ان کے کام جو کروانے وہ رانا تنویر صاحب نے کروانے, ایم پی اے کے ساتھ اگر ان کا تعلق اپنا ذاتی بن جائے تو وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. لیکن رانا تنویر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے کمفرٹ فیل کرتی ہے اور انہی کے ساتھ وہ آپریٹ کرتی ہے. اس میں ایم پی ایز ایڈ بھی ہوتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں. اب آتے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑی چیز اور سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں ابوبکر صاحب کے ساتھ جو ہے کچھ ڈیلیگیشن نون لیگ کے وہ گئے ہیں, کیا ان کو رانا تنویر صاحب نے بھیجا ہے؟ یہ ایک بہت $1 ملین کا کوشچن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ رانا تنویر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, اور اس وقت رانا تنویر صاحب کی ٹیم کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, کچھ پلرز ہیں جو کہ بنگو برادران سے خوش نہیں ہیں. اب ان کی خوش نہ ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, ضرور بتاؤں گا, لیکن جب یہ لوگ رانا تنویر صاحب کو فورس کر رہے تھے یا کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ ہم نے اگلا کینڈیڈیٹ بنگو صاحب کو نہیں لینا, بہت سارے جو لوگ اس میں پہلے کچھ لوگ ناراض تھے, پہلے کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ انکمفرٹیبل تھے, اور بعد میں جو ہے لابنگ ہوتی رہی. یہ لابنگ کس طرح ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, پاکستانی سیاست کا بھی یہ المیہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاکستانی پورے کا المیہ ہے, بلکہ بہت سارے دفاتر ہیں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر ہیں, ان کا بھی المیہ ہے کہ جس دفتر کے اندر کام کرنے والے لوگ جو زیادہ کام کرتے ہیں نا, جو زیادہ کام کرتے ہیں, ہمیشہ جو ہے بیچارے وہی لوگ زیر عتاب میں رہتے ہیں. وہ لوگ کبھی بھی جو ہے ان کو سکون سے کام کرنے نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک گروپ اور ہوتا ہے کہ جو سب سے نکما ہوتا ہے, جو خود کام نہیں کرتا, جن کی پرفارمنس خود زیرو ہوتی ہے, وہ صرف جی حضوری میں اور جی صدقے جاواں مین کے ایک اور بڑی اگزامپل ہے, وہ میں یہاں پر جو ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہے, یہاں پہ میں نہیں لے سکتا, وہ اس طرح کا گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جوتیاں سیدھی کرنے والا گروپ ہوتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نیا گروپ کام کر کے آگے نکل رہا ہے تو وہ ایٹومیٹیکلی طور پہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ پاکستانی معاشرے کا المیہ ہے, اور بنگوں کے ساتھ بھی تقریباً یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے ضمنی الیکشن حاجی افتخار میں بنگو صاحب جیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے الیکشن جیت گیا, ان کی ایم پی اے شپ ختم ہوگی. ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ جس طرح بہت سارے لوگ جو ہمارے اس حلقے میں خود کو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں اور ہر مرتبہ ان کے اندر کیڑا جاگتا ہے کہ میں ایم پی اے میں نے ہونا ہے, لیکن ان کے اندر اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ وہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بن سکے, کیونکہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بننا بھی ایک پورا کرائٹیریا ہے, اور اس کرائٹیریا سے گزرنے کے بعد جو ہے آپ ایم پی اے بنتے ہو. تو وہ جو خود تو ایم پی اے نہیں بن سکتے, لیکن انہوں نے لابنگ کرنی شروع کی, انہوں نے جو لوگ, اور یہ سارے جو لوگ اب اکٹھے ہوئے ہیں یہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف تھے, اور ہمیں اس کا بہت اچھی طرح پتہ بھی ہے, اندازہ بھی ہے. لیکن اب یہ مسلم لیگ نون کی بلائی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یا مسلم لیگ نون کے جتوانے کے لیے ابوبکر صاحب کے پاس جو ہے ان کو سیٹ کی آفر نہیں کر رہے. حالانکہ میاں ابوبکر صاحب نے جو نون لیگ کے بارے میں میرے ساتھ انٹرویو میں بولا ہوا وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے, میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہتا نہیں, کیونکہ یہ میٹر علیحدہ چل رہا ہے. اب یہ لوگ مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ اصل میں وہ جو ہے بنگوں سے جان چھڑوانے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے, کیونکہ بنگو جو ہیں وہ آہستہ آہستہ, یہ جو کاٹن چودھری ہیں ہر سیاست جماعت میں ہوتے ہیں جنہوں نے رانا تنویر کو وہ گھیرا ہوا ہے, اور کوئی اور رانا تنویر صاحب کا نام بھی لے لے تو ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنگوں نے جو پچھلے چند ماہ کے اندر ان کی پرفارمنس ہے, خاص طور پہ ہمارے ہاں جو سیاست, دنیا میں تو یہ سیاست نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ لائک کی جاتی ہے خوشی اور غمی والی. اگر شادیاں ہیں, کہیں کوئی غمی خوشی ہے, لوگوں کی جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کے صلح کروانے ہوں, بہت سارے دڑوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جب یہ بنگوؤں کا قصور یہ تھا کہ یہ شرکپور شہر میں اور ارد گرد یہ ایکٹیو ہو رہے تھے, یہ بہت سارا ورک کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں سے مل رہے تھے, جس کی وجہ سے, اور ہر یہ وسنٹی میں
کیونکہ یہ جو کاٹن چودھری تھے جو ہر ایک یونین کونسل کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کو باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ اس کو چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے رانا تنویر صاحب جیتتے ہیں، تو ان کی یہ خام خیالی ہے۔ رانا تنویر صاحب جس طرح جیتتے ہیں، وہ پچھلا جو وی لاگ ہے رانا تنویر ماڈل کیا ہے، وہ اس میں بڑا ایکسپلین کیا گیا ہے بریفلی کہ رانا تنویر صاحب کا پیپل ٹو پیپل ریلیشن اتنا مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے وہ الیکشن یہاں سے جیت رہا ہے، اور رانا تنویر صاحب کے مقابلہ کرنے جس نے بھی مقابلہ کرنا، جس نے بھی ہرانا ہے، اس کو رانا تنویر صاحب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ کمپٹیشن میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب پھر وہی بات کہ اب جو بنگو ہیں وہ کیونکہ ہر یونین کونسل میں ایکٹیو ہو چکے تھے، جب وہ مختلف یونین کونسل میں ایکٹیو ہو رہے تھے، وہاں پہ جا کے صلح کچھ انہوں نے صلح بھی کروائیں، شادیوں میں جا رہے تھے، اور جو ظاہری بات ہے فوتیوں میں جا فاتحہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے تو سینکڑوں جو ہیں وہ لوگوں کے فاتحہ پڑھے ہیں، جنازوں میں گئے ہیں، شادیوں میں گئے ہیں، اور لوگوں کی صلح بھی کروائی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب آپ 100 کام اچھا کر رہے ہو تو اس میں کچھ کام برے بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایک انسانی رویے ہیں، لیکن اوورآل جو انہوں نے اس حلقے کے اندر ایک فضا بنائی تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی۔ اب وہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف تھی کہ ان کا جو امیج بن چکا ہے، آپ ان کی آج بھی جتنی بھی آئیڈیز ہیں وہ کھول لیں، ان کا جو کورک ہے اس کے نیچے نیگیٹو کمنٹ آپ کو نہیں ملتے، جس طرح جو دوسرے لوگ جو ہیں ان کے نیچے، اور وہ جو بے ڈھنگے سے سیاستدان ہیں ان کے نیچے جو بے تحاشا آپ کو نیگیٹو کمنٹس ملتے ہیں نا، آپ اگر ان کے بنگوؤں کی جو اتنا بھی ورک ہے، آپ ان کا پیج دیکھ لیں جا کے، اس کے نیچے کمنٹس دیکھ لیں، اور انہوں نے ایک اچھی سیاست کی ہے، انہوں نے جو یہ تھی نا تفرقہ ڈالنے والی سیاست، یہ انہوں نے بہت کم کی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن وہ بہت کم ہے، تو یہ لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن اس میں جو چیز ہے، اس میں ایک اب میاں بکر صاحب جو ہیں اب ان کے پاس گئے ہیں، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مسلم لیگ نون کے جو ورکرز، یہ میری 2-3 سے جو اس معاملے میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، جو پیور مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میاں ابوبکر صاحب کے پاس کیوں گئے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون الیکشن ہار رہی تھی؟ کیا مسلم لیگ نون کو اتنا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ایم پی اے کی جو سیٹ ہے یہ ہار جائیں گے، جب سامنے کوئی پارٹی نہیں ہے؟ اور اس وقت مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں، اور پارٹی جو فیل کر رہی ہے، ورکر فیل کر رہا ہے کہ ہم مضبوط ہو چکے ہیں، تو پھر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے جس نے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی عزت کا باعث بنا ہے، تو اس کو ریپلیس کر کے میاں ابوبکر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ رانا صاحب کو روکنا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیے تھے کال پہ، ان کو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ رانا تنویر صاحب کے پاس جب بھی کچھ لوگ گئے ہیں نا، پچھلے الیکشن میں جب بھی گئے ہیں، ایون کہ ضمنی الیکشن میں جب بہت کچھ لوگوں نے جو رانا تنویر صاحب کی ٹیم تھی، انہوں نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ آپ علی سرمنڈا صاحب کو ٹکٹ دے دیں، تو رانا تنویر صاحب اس بات کے اوپر بھی ایگری ہو گئے تھے، کیونکہ رانا تنویر صاحب جو بھی اس حلقے میں جو بھی انہوں نے ایم پی اے لینا ہوتا ہے اپنی ٹیم سے مشاورت کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ تھے یہ اکٹھے ہو گئے جب انہوں نے پلان کیا کہ بنگوؤں کو ریپلیس کیا جائے، اور بنگوؤں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے صاحبزادہ میاں ابوبکر صاحب۔ میاں جلیل صاحب کے ساتھ تو یہ کمفرٹ نہیں ہے، اور میاں ابوبکر صاحب ان کو لگتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ صحیح رہیں گے، اور وہ ان کا اس میں فائدہ ہے، ان کاٹن چودھریوں کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ ان کا فائدہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی جو وسنٹی ہے، اپنی اپنی یو سی ہے، اپنے اپنا گاؤں کی جو سیاست کرتے ہیں تھوڑی بہت، وہ محفوظ رہے گی، جو ان کے لوگوں کے اوپر جو کاٹن چودھری ہونے کا روب ہے وہ قائم رہے گا، بنگوؤں کی طرح خراب نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری یونین کونسل میں بنگو آگے فاتحہ پڑھیں گے تو میرا سیاسی قد چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اور خاص طور پہ شرک پور شہر کے معاملات تھے۔ شرک پور شہر میں جو ٹیم آپریٹ کر رہی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے، مینٹل اپروچ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیا ہے، یہ سارا شہر گواہ ہے۔ سارے شہر سے آپ اس میں پول بھی ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی جا چکے ہیں کہ ان کے کہنے پہ 50 لوگ نہیں نکلتے اس شہر کے۔ یہ جینون چیز ہے کہ جو شہر کے اندر کی ٹیم تھی جس کے پاس ذمہ داریاں تھیں پچھلے کچھ سالوں سے، اور وہ شہر کے 50 لوگ نہیں نکال سکتے، حالانکہ رانا تنویر صاحب جیسا اتنا بڑا لیڈر ان کے اوپر تھا، اور وہ بے تحاشا کام بھی کروا سکتے تھے، بہت کچھ لوگوں کا کروا سکتے تھے۔ وہ ایک سست ٹیم تھی، اور میں نہیں یہ کہوں گا کہ وہ نہ جان بوجھ کے کام نہیں کرواتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کے کام کروانے کی، اور وہ ایک سست ٹیم تھی، اور ان کا کام یہی تھا کہ رانا صاحب آ گئے، 2-4 نعرے مار دیے بڑے بڑے، بس ان کی یہی ڈیوٹی سمجھتے رہے۔ اب بنگو جو ہیں وہ ریپلیس کر رہے تھے شہر میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی، تو اس وجہ سے یہ جو ایک بغاوت تھی، رانا تنویر صاحب کا کیمپ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھتا تھا، وہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اب لاسٹ پہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اب رانا تنویر صاحب میاں ابوبکر صاحب کو ٹکٹ دے دیں گے؟
اور بنگو کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور بنگو جو ہے وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، یہ بات ہے۔ اس کے اوپر میرا جو آپ لوگوں نے خاص طور پہ بہت سارے دوستوں نے کالز کی ہیں کہ آپ کے کچھ دنوں سے ویلاگز نہیں آ رہے، تو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ سٹاپ تھیں، تو الحمدللہ جو ہے اب آپ کو یہ چیزیں ڈیلی بیس یا ایک دن چھوڑ کے آپ کو چیزیں ملتی رہیں گی۔ اس میں جو چیز تھی کہ اب جو بنگو صاحبان کی کیا کریں گے، بنگو صاحبان اب جو ہیں وہ جو میرے جو ذرائع ہیں مجھے جو وہ اس سے جو ہے ظاہری بات ہے بندہ ڈسارٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ میدان سے نہیں نکلیں گے، اور رانا تنویر صاحب کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اتنی جلد بازی میں نہیں کہیں گے، اور مسلم لیگ نون کی جو ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ جب الیکشن سے چند دن پہلے ہی ہوگی، 2-3 ویک پہلے اپروکسیمیٹلی۔ اس میں جو ہے جب پارٹی جو ٹکٹیں اناؤنس کرے گی نا، ہمارے حلقے کی ٹکٹ جو وہ سب سے لاسٹ میں اناؤنس ہوگی، یہ میں صرف آپ کو وہ جو لاسٹ میں چند ایک ٹکٹ اناؤنس ہوگی، حالانکہ یہ سینٹرل پنجاب اور لاہور کا سب سے قریبی ترین حلقہ ہے، اس کی پہلے ٹکٹ اناؤنس ہونی چاہیے، لیکن پھر یہی جو گیم چلے گی اور لاسٹ میں رانا تنویر صاحب جو ٹکٹ اناؤنس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ٹکٹ ہی نہ ملے۔ ایک تیسرا امیدوار بھی ہے جو ٹکٹ لینے کے لیے جو ہے نا وہ کندھوں پہ چڑھا ہوا ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے، آپ اس کو پتہ ہی ہے، سمیع ابوکا صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ کے لیے بھی کافی زیادہ متحرک ہے، اور پارٹی کے اندر ان کی لابنگ بڑی مضبوط ہے، یہ چیز بھی۔ اور پچھلا جو ضمنی الیکشن کا ٹکٹ بھی جو تھا نا، اس میں بھی اس کینڈیڈیٹ کی رائے شامل تھی تو بنگو صاحبان کو ٹکٹ ملا تھا، یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ جو ہے اس نے بھی اپنی ورکنگ کی، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ میں کوئی امیدوار ہی تیسرا آ جائے، جو تیسرا امیدوار بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ اتنا ابھی جو ہے بہت لمبی گیم ہے، ابھی اس میں بہت سارے لوگوں سے میٹنگز ہونی ہے اور بہت سارے لوگوں سے رانا تنویر صاحب نے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ رانا تنویر صاحب کی جو جس طرح رانا تنویر صاحب کا ماڈل کے بارے میں بات کی ہے پچھلے ویلاگز میں، تو اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی، یہاں میں اگر اٹھ کے مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، میں اٹھ کے رانا تنویر صاحب کے پاس جاتا ہوں، یا میں نہیں بھی مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، میں چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں رانا صاحب میں نے MPA کا الیکشن لڑنا ہے، تو رانا تنویر صاحب اس کو مجھے یہ کہیں گے کہ آپ جا کے حلقے میں ورک کرو، پھر جب ٹکٹ کا جب ٹائم آئے گا پھر فیصلہ پارٹی کرے گی۔ تو وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم الیکشن نہ لڑو، تم سیاست نہ کرو، تم یہ نہ کرو۔ اب جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک رائے کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی ٹیم کے اندر رائے وہی چلتی ہے جس کو وہ چاہتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھ لیں۔ بہت ساری بریک چیزیں ہیں جو چیزیں بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے، چیزیں چلتی ہی وہ ہیں جہاں سے جن چیزوں کی اپروول ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں ڈسارٹ ہونے کی یا اس میں کوئی برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ سیاست ہے، سیاست از اے ڈرٹی گیم۔ اس میں یہ ایک اعصاب کا مقابلہ ہے، جو اس میں لاسٹ گیند تک جو کھڑا رہتا ہے جیتتا وہی ہے، یہ سیاست کا ایک بڑا بے رحم اصول ہے۔ اور جو لوگ وقت سے پہلے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس میں دوسروں کو گرانے پہ لگے رہتے ہیں اور اپنی پرفارمنس نہیں بڑھاتے، ان کا سیاست کے اندر نہ تو ان کا کوئی قد ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور اس طرح کی بڑی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں جو صرف ایک انالائز میں نے اس کو کیا ہے صورتحال کو، مسلم لیگ نون کی جو صورتحال کو، باقی جماعتوں کی صورتحال کیا ہے وہ ایک علیحدہ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں صرف یہ کنفیوژن نکالنی تھی، بہت سارے دوست اس کے اوپر جو ہیں وہ بات چیت کر رہے تھے، مجھے کالز بہت زیادہ آئی ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ کوئی میاں ابوبکر صاحب کو ٹکٹ نہیں مل رہی، یہ ایک بات کنفرم کر لیں، اور ٹکٹ ملے گی بہت قریب جا کے جس کو بھی ملے گی۔ اور بنگو صاحبان جو ہیں وہ رانا تنویر صاحب کی ٹیم میں ابھی بھی سب سے زیادہ فیورٹ امیدوار ہیں ٹکٹ کے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تیسرا بھی سمیع ابوکا صاحب بھی آ سکتے ہیں، یہ ایٹ دی لاسٹ جا کے جو ہے موومنٹ میں یہ پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری اپڈیٹ جو ہیں ڈے بائی ڈے کی اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب آپ کو مجھے کال کرنی نہیں پڑے گی، تو مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔